کہ 5 اگست جو ہے 2019 میں انڈیا نے یہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے. اینڈ دس از اے فیکٹ. دیٹس واٹ وی وانٹڈ ٹو ہیئر. آئی ایم ٹیلنگ یو. چونکہ انفیکٹ جو ہے یہ کسی اسلامی دنیا نے کچھ نہیں کرنا تھا. اسلامی دنیا کا کوئی لینا دینا کشمیر کے ساتھ نہ کبھی انہوں نے کوئی ہمدردی ظاہر کی, نہ کبھی کسی قسم کا کوئی سیریسلی اس کا نوٹس لیا. کشمیر ایشو ہمارے نزدیک بہت بڑے پیک پہ رہا ہے. انہوں نے گریجولی جو ہے انڈیا کے ساتھ بہت ہی بڑے بڑے دوستانہ قسم کے اور گرم جوشی کے ساتھ جو ہے تعلقات ڈیولپ کیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کشمیر میں یہ تو ضرور کہا کہ 5 اگست 2019 میں انڈیا نے یہ کیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے چونکہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں. جو کہ انہوں نے کشمیریوں کو مروایا بلا وجہ, ان کو بانس پہ چڑھا کے جو ہے وہ 90,000 1 لاکھ آدمی جو ہے اس کا قتل عام کرایا, اور اس کے بعد ان کو پھینک کے ڈچ کر کے, جس کو آپ کہتے ہیں ڈمپ کر کے نکل گئے. او آئی سی میں اٹھایا. بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. او آئی سی کی حیثیت کیا ہے پہلے خود ہی اس نے طے کر لی. تو اس میں آپ ایک ایسے ملک کو بلاتے ہیں جس کے اندر مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اگر ہیں بھی تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو کہیں ٹارچر کیمپوں میں رکھا گیا ہے یا ان کو کہیں قید خانوں میں ری ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے بارے میں یہ خبر ہے, یہ تصدیق کرنا ان کا کام ہے, جس نے چین کو بلایا یا جو یہ الزام لگاتے ہیں, میرا نہیں. تو اس کے مقابلے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ بھارت کو کیوں نہیں بلایا. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پالیٹکس کر رہے ہیں سیلف ڈسٹریکٹیو قسم کی پالیٹکس ہے, جو ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے پازیٹیو کچھ نکلنا نہیں, چونکہ آپ کی نیتوں میں فطور ہے. اور نیت یہ ہے کہ ہم جو اسلام کے نام پہ جو ہے وہ 40-50 ملکوں کو اکٹھا کر کے ڈنڈورا پیٹیں گے اور چین کو لیڈر بنا کے پیش کریں گے. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو اس نے بالکل پورا سچ بولا. اس نے جو کیا وہی بھی بولا کہ 5 اگست جو ہے 2019 میں انڈیا نے یہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے. اینڈ دس از اے فیکٹ. دیٹس واٹ وی وانٹڈ ٹو ہیئر. آئی ایم ٹیلنگ یو. چونکہ انفیکٹ جو ہے یہ کسی اسلامی دنیا نے کچھ نہیں کرنا تھا. اسلامی دنیا کا کوئی لینا دینا کشمیر کے ساتھ نہ کبھی انہوں نے کوئی ہمدردی ظاہر کی, نہ کبھی کسی قسم کا کوئی سیریسلی اس کا نوٹس لیا. بلکہ دوسرے الفاظ میں ڈیورنگ دس 20-30 ایئرس جب کشمیر ایشو ہمارے نزدیک بہت بڑے پیک پہ رہا ہے, انہوں نے گریجولی جو ہے انڈیا کے ساتھ بہت ہی بڑے بڑے دوستانہ قسم کے اور گرم جوشی کے ساتھ جو ہے تعلقات ڈیولپ کیے, جو کہ آپ کے سامنے مسائل موجود ہیں. یونائٹڈ جو کیا کہتے ہیں اس کو ایمریٹس ہے اس نے, اور انہوں نے کس قدر بزنسز اور کس قدر انہوں نے ایک جو ہے وہ تعلق ڈیولپ کیا, اور کشمیر کو انہوں نے اگنور کیا. اب یہ انہوں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی کہانی بیان کی کہ 5 اگست کو انڈیا نے یہ کیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا. ایک چیز آپ نے غالباً نوٹ کی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ یہ جو دونوں مسئلوں کا انہوں نے ذکر کیا, اس پہ انہوں نے صرف ذکر کیا, جس کو ہماری لینگویج میں ماتم کرنا کہتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کشمیر میں یہ تو ضرور کہا کہ 5 اگست 2019 میں انڈیا نے یہ کیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے چونکہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں. دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں. اس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم کمی کمینے قسم کے لوگ ہیں جی, ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. یہی تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے نا. آج کل ویسے بھی پنجابی میں بات کرنے کا بڑا رواج ہے کہ آپ بڑی سے بڑی اردو میں گالی دے کے تو کہیں کہ نہیں نہیں یہ پنجابی میں ذرا قابل قبول ہے, اس لیے میں نے پنجابی کے نظر سے کہی. تو پنجابی میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کمی کمینے لوگ ہیں دنیا کی قانون, دنیا کا جو سیٹنگ ہے اس کے اندر, تو ہماری کوئی سنتا نہیں. لیکن ان دونوں مسئلوں پہ انہوں نے نہ کوئی حل تجویز کیا نہ کوئی اپیل کی. یہی بات جو انہوں نے یوکرین کی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ او آئی سی انڈیا سے بات کرے, یا او آئی سی اپنا انفلوئنس استعمال کرے, یا او آئی سی یونائٹڈ نیشن میں ہماری مدد کرے, یا کوئی اخلاقی ہماری کوئی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. جس کا مطلب اس بات کو قطعی طور پہ کنفرم کرتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے کمپرومائز کیا اور انڈر دی ٹیبل جو ڈیل کی ہے انڈیا کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کا یہ ڈیسیجن کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے مختلف فورمز پہ. اب یہ اس کی پوری دلیل ہے, چونکہ اس میں انہوں نے اس کو لینا تھا
آپ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو آگے پھر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے کیوں اٹھایا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مسئلہ اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے ضمناً ذکر ہے، اس کے آگے نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. جو اس بات کو قطعی طور پہ کنفرم کرتا ہے کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے ڈیل کی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کی ہے اور عمران خان اس کا حصہ ہے. اب یہ اچھا ہے برا ہے، اس کے مختلف طریقوں سے اس کو دیکھا جانا چاہیے. یہ پاکستانی قوم کا اور عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ڈیبیٹ کریں اور اس کے لیے کو کنکلوڈ کریں کہ یہ اچھا ہے برا ہے. میں بات کر رہا ہوں دوسرے کشمیری پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ یہ کشمیری پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کے لیے جو اب منیمم لفظ استعمال کر سکتے ہیں وہ گریٹ بیٹریل کا لفظ ہے، جو کہ انہوں نے کشمیریوں کو مروایا بلا وجہ، ان کو بانس پہ چڑھا کے جو ہے وہ 90,000 1 لاکھ آدمی جو ہے اس کا قتل عام کرایا اور اس کے بعد ان کو پھینک کے ڈچ کر کے، جس کو آپ کہتے ہیں ڈمپ کر کے نکل گئے کہ جی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. دیکھیں جی، یہ تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا اور سبق سیکھنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اور یہ پاکستان میں جو حکمران آتے ہیں اپنی اپنی باری پہ، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کی تباہی پھیلا کے تو آگے چھلانگ لگا دیں، قتل ہو جائیں، پھانسی چڑھ جائیں، گمنام ہو جائیں، ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. لیکن یہی رول ہے ان کا جو کہ نہ ختم ہونے والا ایک رول ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چائنا کو چلیں بلا، آپ پوری دنیا کو دیں، اس میں امریکہ کو بھی بلائیں، لیکن جس طریقے سے ان کو بلا کے جس طریقے کا ان کو پروٹوکول دیا گیا، اس کے لیے آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ بات کریں کہ OIC کیا ہے. OIC کوئی اسلامی ملکوں کی تنظیم نہیں ہے، بلکہ مسلمان ملک جن ملکوں میں آباد ہیں، اس بنیاد پہ اس کو بنایا گیا تھا، کیونکہ کوآپریشن اسلامک کوآپریشن ہے، یہ کوئی ملکوں کی کنٹریز نہیں. تو اس میں ایسے ملک بھی آ سکتے ہیں جن کے اندر مسلمان بڑے پیمانے پہ آباد ہیں، لیکن وہ اسلامک کنٹری نہیں ہیں، اپنے آپ کو عمران خان کی طرح کوئی ریاست مدینہ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں سمجھتے، لیکن وہاں پہ اسلام کے لوگ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے. جس طرح کہ ہماری کچھ کیریبین کنٹریز کی ممبرشپ ہے جو کہ مسلم کنٹریز نہیں ہیں لیکن ان کے اندر مسلمان آباد ہیں. اب یہ بنیادی طور پہ اس حساب سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہاں کہاں مسلمان آباد ہیں، تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کہاں آباد ہیں، دوسرے نمبر پہ کہاں ہے اور تیسرے نمبر پہ کہاں ہے. اور اگر آپ چین کو بلاتے ہیں جس میں ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ انڈیا کو کیوں نہیں بلاتے؟ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ کوئی کسی گروپ کی میٹنگ ہے یا یہ ایک وسیع پیمانے پہ ایک کوآپریشن ہے؟ اگر تو اس میں آپ ایک ایسے ملک کو بلاتے ہیں جس کے اندر مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو کہیں ٹارچر کیمپوں میں رکھا گیا ہے یا ان کو کہیں قید خانوں میں ری ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے بارے میں یہ خبر ہے، یہ تصدیق کرنا ان کا کام ہے، جس نے چین کو بلایا یا جو یہ الزام لگاتے ہیں، میرا نہیں. تو اس کے مقابلے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ بھارت کو کیوں نہیں بلایا؟ بھارت میں جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور یہ اگر اسلامک کوآپریشن ہے تو آپ دنیا بھر کے مسلمان آپس میں کوآپریٹ کریں گے، تو جو وہاں پہ جو ہے وہ 20-22 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ مسلمان آباد ہیں، ان کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. تو لاجک آپ کون سی یوز کریں گے؟ چین جو ہے کیا وہ خطے کی کوئی سپر پاور ہے تو آپ نے اس کو بلایا؟ کیا وہ مسلمانوں کا کوئی ریپریزنٹیٹیو کنٹری ہے تو آپ نے اس کو بلایا؟ کیا اس کے اندر کوئی مسلمان میجارٹی اتنی ہے یا ویزیبل مائنارٹی ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ نے اس میں؟ پہلے آپ مجھے یہ جسٹیفیکیشن تو دیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہے تو پھر آپ نے انڈیا کو کیوں نہیں بلایا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس حساب سے اگر ریجنل پاورز کی آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا اگر دوسرے نہیں تو تیسرے نمبر پہ تو آئے گا نا. اس پورے خطے اگر ایشیا کو ہی لے لیں آپ تو چین اور روس کے بعد کس کی باری ہے؟ اگر آپ اس کی کرائیٹیریا کو چھوڑ کے تو مسلمانوں کے کرائیٹیریا کی بات کریں گے تو انڈیا کے کون سے نمبر پہ آئے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پالیٹکس کر رہے ہیں سیلف ڈسٹریکٹیو قسم کی پالیٹکس ہے، جو ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے پازیٹیو کچھ نکلنا نہیں، چونکہ آپ کی نیتوں میں فطور ہے.
اور نیت یہ ہے کہ ہم جو اسلام کے نام پہ جو ہے وہ 40-50 ملکوں کو اکٹھا کر کے ڈنڈورا پیٹیں گے اور چین کو لیڈر بنا کے پیش کریں گے کہ ہم یوکرین کا مسئلہ حل کرنے والے ہیں چین کی قیادت میں، اور چین آپ کو جس طریقے سے بلا کے آپ نے اس کو بٹھایا بھائی ایز اے آبزرور، ٹھیک ہے آپ چینی لوگوں کو بلائیں تو وہ آ کے اب آبزرور وہاں بیٹھ سکتے ہیں، جیسے کہ انڈیا نے ایز اے آبزرور کوشش کی ہے، اپلیکیشن دی ہے کہیں باہر، اور یہی اجلاس اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس میں وہ بیٹھتے نمایاں طریقے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کانفلکٹ ریزالو کرنا نہیں چاہتے جناب، آپ بہت بڑے منافقت اور تضادات کا شکار ہیں۔ آپ ملک کے اندر جو ہے آپ اپنی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے اور 4 پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، اور 1.5 بلین کو آپ جمع کر کے تو ایک بلاک بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اسی کو تضادات کہتے ہیں، جہاں پہ انسان اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی کلیش اور خود اپنے جو اندر کے تضادات ہیں اس کا شکار ہوتا ہے۔ کہ آپ پہلے جو ہے عمران خان صاحب کی انٹرنل پالیٹکس دیکھیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ جو قید کیے ہوئے ہیں انہوں نے اور جن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے اور جن کو 24 گھنٹے چور اور ڈاکو کہا جا رہا ہے، ان کا مذہب کون سا ہے؟ یہ کوئی بدھسٹ ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ مسلمان ہی ہیں نا۔ تو وہ آپ کے اس طریقے سے دشمن ہو گئے، اور یہ جو آگے بٹھائے ہوئے تھے یہ سارے کرپشن سے پاک ہیں۔ ایک ایک عربی کو اٹھا کے دیکھیں، مغرب میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے جس میں ان کے پیسے نہ ہوں، کوئی ایسا کسینو نہیں ہے جس میں یہ حصے دار نہ ہوں۔ تو یہ جناب کرپشن کو روک رہے ہیں، بلاک بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو ملا کے 1.8 بلین۔ یہ بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کیا کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ ہے کہ بھٹو کی ایک آئیڈیالوجی تھی، وہ ایک بات اس وقت ایک پالیٹکس انٹرنیشنلی جو چل رہی تھی اس میں ایک وہ جاندار قسم کی سوچ تھی ان کی۔ یہ جو تضادات کا شکار آدمی ہے ان کا جو ہے وہ مسئلہ ہی بالکل الگ ہے۔ یہ کہاں آپ نے جناب جو ہے اتنی بڑی مثال دے دی ہے، آپ دیکھ لیں گے 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہاں ذوالفقار علی بھٹو۔ اس طرح کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جچتی نہیں ہے جناب۔